اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا العاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے آخر میں تشریف لانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. روایت میں آتا ہے ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں. میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں اور میرے قدموں میں لوگوں کا حشر ہوگا، اور میں عاقب ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ناظرین کرام، آج کا دن انتہائی عظیم ترین دن ہے، اور آج گفتگو ہوگی تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اسلام اور آئین پاکستان کی روشنی میں. یعنی بہت ہی اہم ترین موضوع ہے، اور دنیا میں آپ جہاں جہاں بستے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ آج اس موضوع پہ آپ کو بہت کچھ سمجھنے کو اور بہت کچھ سیکھنے کو انشاءاللہ ملے گا. 7 ستمبر ہے آج. ناظرین کرام، کائنات کا سب سے پہلا محافظ ختم نبوت خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے قرآن میں ببانگ دہل بہت واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا نبی آبادی فرما کر واضح فرما دیا کہ بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے بہت اچھے طریقے سے ایک گھر بنایا اور اسے ہر طرح سے مزین کیا، سوائے اس کے کہ ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. پھر لوگوں نے اس کے چاروں طرف گھومتے ہوئے خوشی کے ساتھ تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اینٹ یہاں کیوں نہیں رکھی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پس میں وہ نبیوں کے سلسلے کی آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی خاتمیت کی مہر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ثبت کر دی ہے. ناظرین کرام، آج 7 ستمبر ہے. میں جب لوگوں سے سوال کرتا ہوں تو مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ 7 ستمبر ہے کیا. صاحب، 7 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا انتہائی روشن اور انتہائی عظیم ترین اور اہم ترین دن ہے. 7 ستمبر پاکستان کی نظریاتی اساس کی محافظت کا دن ہے. 7 ستمبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجدید عہد وفا کا دن ہے. 7 ستمبر تجدید عہد تحفظ ختم نبوت کا دن ہے. 7 ستمبر تحفظ ختم نبوت کے لیے جاری 1 صدی پر محیط تحریک کے ثمرات کا دن ہے. 7 ستمبر پاکستان کی قومی اسمبلی سے جھوٹے مدعی نبوت اور اس کے پیروکاروں کے لیے غیر مسلم قرار دیے جانے کا دن ہے. 7 ستمبر اسلام کے خلاف ان سازشوں کا قلع کما کرنے کا دن ہے ناظرین کہ جس کی بنیاد انگریز نے 19ویں صدی میں ایک جھوٹے مدعی نبوت کی صورت میں بر صغیر میں رکھی تھی. ناظرین کرام، آج کا دن بنیادی طور پر یہ بیسکلی آج کا دن یوں سمجھ لیجئے کہ عقیدے کی معراج کا دن ہے. آج کا دن عقیدے کی عمارت کی بنیادوں کا دن ہے. آج کا دن اسلام کی عمارت کی بنیادوں کا دن ہے. اور آج کا دن ناظرین یہ سمجھنے کا دن ہے کہ اگر آپ نے اس بنیاد کو چھوڑ دیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ اسلام کی عمارت بنیادی طور پر اسی بنیاد پر کھڑی ہے جو بنیاد ختم نبوت کی بنیاد ہے کہ آج کا دن تسلسل ہے. امام العاشقین
اور تحفظ ختم نبوت کے پہلے سپہ سالار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جد و جہد کا کہ جب انہوں نے جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف علم جہاد بلند کیا کہ پوری اسلامی تاریخ کی غزوات اور جنگوں میں ناظرین تقریباً کوئی 250 کے قریب یا 259 کے قریب شہادتیں ہوتی ہیں، اور تحفظ ختم نبوت کی صرف ایک جنگ میں ناظرین 1250 سے اوپر شہادتیں ہوتی ہیں، جس میں 700 کے قریب حفاظ تھے۔ یعنی ختم نبوت میں اگر کہوں تو غلط نہیں کہ منشور کائنات ہے، اور ختم نبوت اگر میں کہوں تو غلط نہیں کہ آئین حیات ہے۔ ناظرین کرام، 1974 میں 7 ستمبر کا وہ سورج طلوع ہوا ناظرین کہ جب قومی اسمبلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کو رفعت عطا کی کہ اپنے دست مبارک سے جب انہوں نے قرارداد پیش کی کہ یہ تمام لوگ جو ذلی بروزی یا کسی بھی حیثیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں وہ مسلمان ہو نہیں سکتے، اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ بر صغیر کے اندر 100 سال کی طویل ترین، سب سے تاریخ اسلامی کی طویل ترین تحریک کے بعد ناظرین وہ قرارداد منظور ہوئی کہ جس قرارداد کو آج میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم غلاموں کے لیے انشاءاللہ کل بروز محشر یہ سند ہوگی کہ جو پاکستان بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو پاکستان عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس پاکستان کے رہنے والوں نے، سرکار علیہ السلام کے غلاموں نے سرکار علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے اتنا کیا کہ کل بروز محشر سرکار اسے قبول کر لیں کہ قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش ہوئی، اور الحمدللہ ان تمام جھوٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبر، ان کی تابوت کے اندر آخری کیل اس قانون کے ذریعے سے ٹھوک دی کہ آئین پاکستان اب یہ کہتا ہے کہ وہ کسی صورت بھی مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ غیر مسلم ہیں۔ آج بنیادی طور پر آپ کو بتائیں گے صاحب کہ یہ جو نبوت کا عقیدہ ہے یہ کیا ہے، 19ویں صدی میں کیا کچھ کھیل کھیلا گیا، پاکستان کے اندر کس طرح سے تحریک چلی، اور پھر 1974 میں قومی اسمبلی میں کس انداز سے قرارداد پیش ہوئی اور اس کو پھر کس انداز سے منظور کیا گیا۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی یوں سمجھ لیجئے پائے کا پینل موجود ہے جو یقیناً اپنی ذات کے اندر انجمن موجود ہے۔ پہلی شخصیت میرے دائیں جانب بزرگ شخصیت ہیں، انتہائی قابل احترام محترم جناب جسٹس ریٹائرڈ نذیر اختر میاں صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف ایڈوکیٹس ہیں محترم جناب میاں خالد حبیب صاحب، میرے بائیں جانب ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، اور میرے بائیں جانب بھی ممتاز اسکالر جناب خالد متین صاحب۔ آپ چاروں احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ اور آخر میں انشاءاللہ لا نبی آبادی یہ کلام انشاءاللہ پیش کریں گے ممتاز شناخہ جناب حافظ ارشد نقشبندی صاحب۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تنولی صاحب آپ سے، یہ بتائیے، دیکھیں اس سوال سے پہلے شاید مجھے لگتا ہے کہ ایک تمیز مجھے باندھنی چاہیے اور وہ ریلیونٹ بھی ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ظاہر ہے ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہے کہ ہم کسی طرح سے ختم نبوت کے معاملے پہ جو ادھر ادھر ہو جائیں، دائیں بائیں ہو جائیں، لیکن قرآن و حدیث ہمیں ڈسٹریکٹ ہونے نہیں دیتے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اس کی ضرورت کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ تو آئیے ذرا اسی ٹریک پہ ہمیں لے کے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، آپ نے انٹرو میں بھی بڑی بنیادی باتیں اور اصولی باتیں ارشاد فرما دی ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ دین کا مرکز و محور اور دین کی بنیاد ہے۔ اور اگر آپ کو ابھی آپ نے ایک جملے کا اضافہ کیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو ڈی ٹریک کرنا چاہتی ہے، عرض یہ ہے اگر آپ عقیدہ ختم نبوت کو اس کی معنویت کے ساتھ سمجھ لیں تو اس کو سمجھنا اور اس عقیدے کو اس کی اصل کے ساتھ اختیار کرنا، چاہے آپ اس کو مانتے یا نہیں مانتے، یہ انسانی شعور کا تقاضا ہے، انسانی شعور کا تقاضا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جنید صاحب دیکھیں، جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی لائحہ عمل چاہیے تھا، کوئی گائیڈنس چاہیے تھی کہ وہ حیوانیت سے نکلے، انسانیت پہ آئے، اور اس کائنات کا اگر وہ سر بلند مخلوق ہے، واحد انسان سر بلند ہے، ہر ایک کا سر جھکا ہوا ہے، اور سر بلند رہے تو اس کے سامنے کوئی نہ کوئی لائف کا لائحہ عمل ہو۔ اللہ رب العزت نے سلسلہ انبیاء قائم فرمایا، انسانیت کے ایک بڑے حصے نے ہر دور میں اس کو مانا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اس دور کے مطابق، دین کے مطابق اپنی زندگی کو ارتقاء اور اعلیٰ معیار پہ لے کے وہ طبقہ آیا۔ سبحان اللہ۔ جنید صاحب جب آپ دین کی بات کرتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ دین کے جتنے حقائق ہیں ان سب حقائق کا اثبات صرف نبوت کے ساتھ ہے۔ ابھی ایک آیت مبارکہ آپ نے تلاوت بھی فرما دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے عقیدہ ختم نبوت کا آغاز ہی قرآن مجید کے آغاز میں کر دیا۔ ہائے مجھے یہ عرض کرنے دیں،
پورا قرآن مجید ہاں جنید صاحب ختم نبوت کا آرگومنٹ. کیا بات، کس طرح خوبصورت جملہ ہے. کس طرح آرگومنٹ ہے. واہ. بہی مانا کیا قرآن مجید کے آنے کے بعد کوئی اور ایسی کتاب آئی جو قرآن مجید کا بدل ہو سکے؟ واہ واہ، کیا اچھی بات، سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید کا بدل نہ آنا ہی اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ یہ ختم آخری نبوت کتاب میں ہے. انڈورسمنٹ ہے. یہ آخری واہ، کتاب ہے. کیا اچھی بات. اور اللہ رب العزت نے جنید صاحب شروع میں فاتحہ ہے، فاتحہ کے بعد جیسے ہی آغاز ہوتا ہے بتایا گیا سورہ بقرہ میں الف لام میم کے بعد کہ مومنین کی صفات کیا ہیں. بقیہ صاحب بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. مومنین وہ ہیں اے میرے رسول جو ان کتابوں کو مانتے ہیں جو آپ سے پہلے اتری، جو آپ پر اتری قرآن مجید، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور پھر وہ آخرت کو مانتے ہیں. یہ نہیں فرمایا ویؤمنون بما انزل بعدک، بعد کا ذکر نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کتابیں وہ ہیں جو حضور سے پہلے آئیں واہ یا حضور پہ آئی، وبالآخرۃ، پر حضور پر آنے والی کتاب کے بعد صرف آخرت ہے. واہ. یعنی بسم اللہ کی بے سے شروع کر کر والناس کی سین پہ ختم کر کے بس کر دیا کہ بس ختم نبوت کا معاملہ یہیں پہ آگے قرآن مجید کا جیسے میں نے عرض کیا. اب دیکھیں اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ ایمان کس آسمان سے آنے والی وحی میں سے کس وحی پہ ایمان لانا ہے. وہ جو حضور سے پہلے آئی یا حضور پر آئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون. اب حضور کی نبوت اور قیامت کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، صرف حضور کی نبوت ہے. اللہ. اس کے بعد آپ قرآن مجید میں جہاں بھی دیکھیں آپ کو یہ ملتا ہے، اور احادیث کے پاک کے اندر بھی ہے، جیسے آپ نے بھی پڑھ دیا. آپ سے ترمذی شریف کی بڑی معروف حدیث ہے، آپ سے ارشاد فرمایا انہ سیکون من امتی، میرے بعد من بعدی، میرے بعد ثلاثون کذابون، تیسیوں جھوٹے لوگ ہوں گے جو دعوے کریں گے کہ ہم نبی ہیں. وانا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں. اچھا اس کو پھر ایکسپلین کر دیا، ٹھیک ہے، لا نبی بعدی، ٹھیک ہے، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بات آگے بڑھاتے ہیں. جسٹس صاحب آپ بزرگ شخصیت ہیں اور آپ نے تو ظاہر ہے زمانے کے بڑے نشیب و فراز اعتبار سے بھی دیکھی، بڑی تحریکیں دیکھی، لیکن ایک تحریک وہ تحریک ہے جسے ہم عشق کی عینک سے دیکھتے ہیں، جو صحابہ کے درمیان کی تحریک ہے، جو اکابرین کے درمیان کی تحریک ہے. آئیے ذرا اس طرف ہمیں لے کے چلیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے وہ جو کردار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا، اور خاص طور پہ جو پہلے سے پسلار ختم نبوت کے ہیں، امام العاشقین ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بہت آسان طریق پہ آپ نے بنیادی باتیں بیان فرمائیں. صحابہ کرام کی جو ذہنی اور روحانی تربیت سرکار نے فرمائی، آپ نے ختم نبوت کا عقیدہ ان کے دلوں پہ نقش کر دیا. اللہ. وہ ہستیاں جو حضور سے والہانہ انکنڈیشنل محبت کرتی تھی اور سرکار کے ہر فرمان کو حتمی سمجھتی تھی، اللہ، انہیں آپ نے کبھی اپنی تمام فرامین میں اشارتاً بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی حامل مہر نبوت ہوں اور میری کو نبوت سے نبی بنے گا. قطعاً نہیں. صرف اللہ کریم نے نبوت جو آپ کو عطا فرمائی اور قرآن میں واضح کیا کہ آخری نبی آپ ہیں. اب اس کے خلاف جو بھی اٹھا ہے اس دور میں، تو صحابہ کرام جو عشق سے سرشار تھے وہ فوراً اٹھے ان کے خلاف. پہلا مارکہ اسود انسی کے خلاف ہوا. وہ یمن میں اس نے دعویٰ کیا. آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھے فرمایا کون ہے جو اس مہم پہ جا کر اس کو ختم کرے. والنٹیئر 5-6 نام آتے ہیں. ان کے جو سردار تھے فیروز دیلمی، آپ نے ان کی قیادت میں یہ دستہ بھیجا. وہ تقریباً اپنی جانیں قربان کرنے کا مرحلہ تھا. اللہ. انہوں نے ہیزیٹیٹ نہیں کیا، بڑے ایک سٹرانگ ہولڈ میں جا کر انہوں نے اٹیک کیا بڑے طریقے سے اور اس کو ختم کیا. یعنی سرکار علیہ السلام نے خود دستہ بھیجا ہے نا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سرکار علیہ السلام نے ہمیں یہ موٹیویٹ کیا ہے کہ تیار رہنا اس بات کے لیے. یہ رحمت للعالمین کا تقاضا ہے کہ ایک شخص جو لوگوں کو گمراہ کر کے انہیں جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے اسے روکا جائے، اسے ختم کر دیا جائے. اللہ. اب آپ نے مدینہ پاک میں اپنے وصال سے اگلے 1 دن پہلے فرما دیا کہ فازہ فیروز فتح یاب ہو گیا. اللہ اکبر. کامیابی کی نوید آپ نے ادھر ہی سنا دی. اس کے بعد مرحلے آتے ہیں سرکار کے وصال کے بعد. مسلمہ کذاب جو اپنی زندگی میں حضور کے پاس آیا اور اس نے بڑی ہی چالاکی سے کہا کہ میں آپ پر بھی ایمان رکھتا ہوں لیکن میں بھی نبی ہوں. اللہ. آدھے عرب پہ میرا کنٹرول، آدھے پہ آپ کا رہے. اب صحابہ کرام سن رہے ہیں. سرکار نے تربیت کے لیے فرمایا سنو، میں تو اللہ کا سچا نبی ہوں لیکن تم کذاب ہو. اللہ. اور صحابہ کرام کو بتا دیا
کہ وہ بندہ جو میرے علاوہ میرے آنے کے بعد کسی اور پر ایمان لائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اللہ اس کا ایمان باطل ہے، اللہ اکبر، اور آج تک یہ اصول ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ درست۔ اب سالار اعظم نے آہا، اس کمبخت کے خلاف فوج کشی کی، وہ اتنی طاقت پکڑ چکا تھا کہ 40,000 کے قریب افراد اس کے ساتھ، پہلا دستہ اس میں 5,000 مسلمان، دوسرے میں 5,000، کوئی کامیابی نہ ہوئی، پھر آپ نے حضرت خالد بن ولید کے تحت کمان میں 12,000 کے قریب افراد مسلمان مجاہدین۔ اب دیکھیں گھروں سے نکلنا، ہم ایک چھوٹے سے کام سے نکلتے ہیں تو 100 خطرات لگتا ہے رستے میں ہیں، یہ تو وہ مرحلے ہیں جو جان دینے کے۔ اچھا، سرکار علیہ السلام کے عین پردہ فرمانے کے فوراً بعد کی بات ہو رہی ہے جی، کچھ عرصہ بعد، ٹھیک ہے، جنگ یمامہ، ٹھیک، جنگ یمامہ۔ اب اس جنگ میں اتنی شدت سے جنگ ہوئی، ایک خاص نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ بدری صحابہ کرام جنہیں اسٹیٹ پالیسی کے تحت کہہ دیا گیا تھا کہ آپ تو جنگ بدر کی اور یادگار ہیں، مقدس ہستی ہیں، اب آپ نے کسی جنگ میں نہیں آنا، لیکن اس جنگ میں وہ بھی شریک ہوئے۔ سبحان یہ اس اللہ، کی وہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کی عظمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس جنگ میں بڑی شدت سے لڑے ہیں، 1200 سے اوپر مسلمان، جیسے آپ نے کہا 1250، ان میں 700 حفاظ کرام تھے جی، اور کئی بدری صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، اللہ، اور مسلمہ قذاب کو وحشی نے ہلاک کیا تھا اپنے حربے سے، جو اس وقت مسلمان ہو چکا تھا۔ اب ان کے علاوہ اسی دور میں سجاہہ بھی ایک نبیہ بن بیٹھی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ شامل تھی، اور اس کا لشکر، اور ایک طلحہ نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیے رکھا، بہت سی جنگیں ہوئیں، صحابہ کرام اس کا تعاقب کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بات یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ایک پس منظر آ گیا، اب اس میں ایک جو بڑا اہم سوال ہے، اور میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا خالد بن تین صاحب آپ ذرا کلام فرمائیں، کہ وہ یہ تقریباً 1400 برس، 1300 برس، 1350 برس، یہ سارا اسپیل وہ ہے، ایک سلسلہ شروع ہوا باقاعدہ 19ویں صدی میں۔ اچھا، اس میں ظاہر اس کے پیرلل ایک تحریک کا آغاز ہوا جسے تحریک ختم نبوت کہا جاتا ہے، تو اس کا آغاز کیوں ہوا، مقاصد کیا تھے، کیا معاملات تھے، ذرا اس کی تھوڑی سی تفاصیل بتائیے۔ جنید صاحب بہت شکریہ، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ کو اور آپ کے اس ادارے کو آج کا یہ انتہائی خوبصورت ایمان افروز پروگرام منعقد کرنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ میری بات یاد رکھیے کہ منکرین ختم نبوت کا جو یہاں پودا لگایا برطانوی سامراج نے، آپ ان کا لٹریچر پڑھ کے دیکھ لیں، یہ سارا لٹریچر دو چیزوں پہ مبنی ہے۔ نمبر 1 کہ نبی کریم علیہ السلام کی توہین، جو آدمی وہ لٹریچر پڑھتا ہے اس کے دل سے حضور علیہ السلام کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 اس کے دل سے جہاد کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ محترم جسٹس صاحبان تشریف فرما ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم نے یہی لٹریچر ہم نے سپریم کورٹ میں پیش کیا، فل بینچ نے وہ لٹریچر دیکھا، SCMR 1993 نمبر 1718، یہ بڑا تاریخ ساز فیصلہ ہے۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ کے 5 جج حضرات نے ان کا لٹریچر دیکھنے کے بعد وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ گروہ گستاخ رسول ہے۔ اللہ اکبر، یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہ تحریک چلی، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی کیا ہستی ہے وہ تاجداری گولڑا، وہ انہوں نے قصد کیا کہ میں ساری زندگی میں نے مدینہ منورہ میں گزارنی ہے، وہاں جب جاتے ہیں تو خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چہرے پہ تھوڑی سی ہلکی سی ناراضگی ہے کہ مہر علی کیسے آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہوں، اب میں ساری زندگی گنبد خضرا کی چھاؤں تلے گزار، فرمایا کہ دیکھو مہر علی، وہ منکر ختم نبوت، اس کا سرغنہ، وہ اپنی تعویل کی کینچی سے میری احادیث کو ٹکڑے کر رہا ہے، واپس جاؤ اور جا کے مقابلہ کرو۔ وہ تشریف لائے، مقابلہ کیا، اس کے بعد پھر ایک بنیاد بنی، اور الحمدللہ یہ تحریک پھر چلتی۔ اچھا، اس میں اب ایک خاص یہاں پہ دیکھیے، ایک جو خاص طور پہ خالد صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار علیہ السلام نے ایسا محسوس ہوتا ہے، اور بالکل یہ محسوس کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ تو بالکل ایک حقیقت ہے کہ سرکار علیہ السلام خود کنٹرول اینڈ کمان فرما رہے تھے
اپنی جو ختم نبوت کی محافظت کے حوالے سے کہ اپنے غلاموں کو تیار کر رہے تھے. کہیں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا جا رہا ہے, تو کہیں عبدالستار خان نیازی کو تیار کیا جا رہا ہے, یعنی اس دور کی بات آ گئی. مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کو تیار کیا جا رہا ہے, پیر و حسنات قادری علیہ رحمہ کو تیار, مطلب ہر جگہ سے جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو. اور پھر آپ دیکھیں سیاسی شخصیات بھی اس کے اندر انوالو ہوئیں. ایک تحریک یہاں پر جو پاکستان کے اندر خاص طور پہ بپا ہوئی ہے, جو سن 1953 سے شروع ہوئی ہے, ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ تحفظ ختم نبوت کی جو تحریک ہے اس کا آغاز کیسے ہوا, اور اس کے پیچھے جو ایک کنیکٹیویٹی ہے 19ویں صدی سے وہ کیسے بنتی ہے؟ جی شکریہ. ختم نبوت کے حوالے سے سامراج کی جو ریشہ دوانیاں تھی, اس کی وجہ سے علماء اکرام علمی سطح پہ تو ان کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تحریک جاری تھی. لیکن جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے, سامراجی قوتیں کوئی کام کرنا چاہتی ہیں تو پہلے فیلر پھینکتی ہیں, اگر وہ ہضم ہو جائے تو پھر اگلا سٹیپ لیتی ہیں. اسی طرح نشتر پارک میں 1953 میں ایک جلسہ تھا. اس جلسے میں اہم رہنما نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی. انہوں نے کہا کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ زندہ اسلام ہے, اور یہ مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کا اسلام مردہ اسلام ہے. یہ بات کہنی تھی کہ اس نے جو ہے اس تحریک کو جو ہے اس پہ جلتی پہ تیل کا کام کیا اللہ, اور وہ پہلی دفعہ عوام الناس میں یہ تحریک آ گئی اور لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا. مسجد وزیر خان سے مسجد وزیر خان اس تحریک کا مرکز تھا. تو مجلس سے تحفظ ختم نبوت تشکیل دی گئی تمام مسالک کی طرف سے. علامہ ابوالحسنات صاحب اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے, تحریک چلی, شدت پیدا ہوئی, ہزاروں لوگ شہید ہوئے, مارشل لا نافذ ہوا. اس دوران مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کو پھانسی کی سزا ہوئی, مولانا مودودی صاحب, خلیل احمد قادری صاحب اور ایک صوفی نذیر احمد صاحب, ان 4 افراد کو اس تحریک کے نتیجے میں پھانسی کی سزا ہوئی. مولانا نیازی کو جب پھانسی کی سزا ہوئی فوجی عدالت سے, تو کمرہ عدالت میں جب انہوں نے سزا سنائی تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ 1000 زندگی بھی دے تو میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1000 دفعہ اپنی جان قربان کروں. اللہ اکبر. اس طرح یہ تحریک جو ہے عوام الناس میں پھیل گئی. جب یہ تحریک چلی تو پھر یہ عالم اسلام میں اس کی روٹس پیدا ہو گئی, اور عالم اسلام مسلم امہ کے علماء اکرام نے بھی اپنے ممالک میں اپنے ادارہ جات میں اس کے اوپر اپنی فتاوی اپنی رائے دینی شروع کر دی, اور اس میں ایک اجماع پیدا ہو گیا کہ جو ہے وہ غیر مسلم ہے. اس کی وجہ سے تمام عالم اسلام میں اس پہ شدت کے ساتھ جو ہے جذبات پیدا ہو گئے, اور اس کا مرکز پاکستان بنا. پاکستان کے حصے میں جو سعادت آنی تھی تو یہ تحریک پھر چلتی گو کہ وقتی طور پہ اس وقت مارشل لا کی وجہ سے اس کو دبا دیا گیا, لیکن وہ تحریک دھیرے دھیرے چلتی. اچھا, پھر وہ جا کے وہ اگنیٹ ہوئی 1974 میں جو نشتر کالج والا جو معاملہ ہے. جی 1974 میں 22 مئی 1974 کو ٹرین کے ذریعے ملتان سے نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ جو ہے وہ جا رہے تھے ٹور پہ. وہاں پہ ٹرین رکی تو انہوں نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے. تو اس وقت تو کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا, لیکن وہاں کے رہنے والوں نے جب وہ 29 مئی 1974 کو وہ قافلہ واپس آیا تو انہوں نے پلاننگ کر رکھی تھی, اسلحہ جمع کر رکھا تھا. انہوں نے جب ٹرین رکی تو ان کی بچوں کی بوگی کو ڈی اٹیچ کیا اور اس کے اوپر تشدد کیا. اس تشدد کے نتیجے میں جب وہ خبریں عام ہوئیں, قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا تھا, تو قومی اسمبلی میں تحریک التوا پیش کی. مولانا مفتی معبود نے, چودھری ظہور الہی نے اور باقی لوگوں نے بھی تحریک التوا سب سے پہلے انہوں نے پیش کی, اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی. لیکن حکومت نے اس وقت اس تحریک کی مخالفت کی کہ یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صوبہ جانے گا, ہمارا اس سے تعلق نہیں. لا منسٹر عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب تھے, انہوں نے بھی اپوز کیا. لیکن وہ پھر فیصل آباد میں
دوبارہ مجلس تحفظ ختم نبوت تشکیل ہوئی، مولانا یوسف بنوری صاحب اس کے صدر بنے، سید محمود احمد رضوی صاحب حزب الاناف والے وہ ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے، اور پھر یہ تحریک زوروں سے چل پڑی، اور اس کے اثرات جو ہے پھر الٹیمیٹلی قومی اسمبلی پہ آئے کہ ساری قومی اسمبلی کو اس پہ غور کرنے پہ مجبور ہونا پڑا۔ اس پہ گفتگو کریں گے، اور ظاہر یہ بڑا اہم مرحلہ ہے ناظرین۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، جید علماء کرام تندہی کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں تیار تھے، اور یہ وہ موقع تھا ناظرین، کاش یہ موقع ایک بار پھر آئے، ہم مجتمع ہو کے جہاں ختم نبوت کی محافظت کے لیے ہم نے سب کچھ اپنا قربان کرنے کے تیار تھے، وہاں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پہ بھی ہمیں مجتمع ہو جانا چاہیے۔ درود پاک آئیے مل کے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور لوٹیں گے انشاءاللہ۔ تو تنولی صاحب سے ذرا پوچھنا ہے مجھے کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ اور جو منکرین ختم نبوت کا معاملہ، یعنی آپ نے جو اپنی رائے کا اظہار کیا وہ کیا کیا ہے؟ درود پاک۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج یوم تحفظ ختم نبوت ہے، آج 7 ستمبر ہے، اور آج یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کی عمارت کی اساس کے حوالے سے، اس کو بچانے کے حوالے سے تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ میں تنولی صاحب آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، علامہ اقبال علیہ رحمہ انتہائی شفاف اور سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو ببانگ دوہل منکرین ختم نبوت کو یہ بتلایا کہ تم ہو کیا، اصل تو وہ ہیں، بس انہی کے لیے ہم جیتے ہیں، انہی کے لیے مرتے ہیں۔ بتائیے ذرا۔ جی جنید صاحب، یہ فتنہ جب کھڑا ہوا تو اگر آپ اس پوری تاریخ کو دیکھیں، بہت تفصیلات سے یہاں ذکر بھی ہوا، علماء نے، اہل علم نے اس فتنے کے رد کے لیے اپنا پورا کردار ادا کیا، لیکن دو شخصیات ایسی ہیں کہ ان کا آرگومنٹ آج بھی اتنا افیکٹو ہے کہ اگر آپ ان بائسڈ ہو کے اور حق کی تلاش کے لیے اس آرگومنٹ کو سامنے رکھیں تو آپ کے پاس حق کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا۔ دینی بنیادوں پہ اور جو ہماری کلاسیکل فاؤنڈیشنز ہیں ان پہ جو آرگومنٹ پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے دیا، ان کے تصانیف آپ کے سامنے، اور تہذیبی سطح پہ اور معاصر جو آرگومنٹ تھا اس سطح پہ جو علامہ اقبال نے آرگومنٹ دیا وہ آج بھی ریلیونٹ ہے۔ سبحان اللہ، کیا یعنی یہ دو محاذ پہ آپ کے پاس اتنا بڑا آرگومنٹ ہے، اگر آج بھی کوئی حق کی تلاش کرنا چاہے تو اس کے سامنے حق کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ نے ختم نبوت پہ بار بار کلام کیا، شاعری میں بھی اور نثر میں بھی۔ رموز بے خودی میں جیسے علامہ نے لکھا کہ لا نبی ابا دیجئے احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا لا نبی ابادی، تو یہ ہم پہ احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے علاوہ قیامت تک ہر ایک سے مستغنی کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا، اب جب علامہ سے یہ پوچھا گیا، جب یہ مسئلہ اٹھا تو علامہ نے فرمایا دیکھیں نبوت جو ہے، یہ علامہ کی تحریر موجود ہے۔ اچھا جنید صاحب، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، علامہ کی بہت سی ایسی تحریریں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں لیکن ان کا قلمی اصل کئی تحریروں کا نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایسی تحریر ہے جس کا قلمی علامہ کی اپنی تحریر محفوظ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ علامہ فرماتے ہیں کہ نبوت بنیادی طور پہ دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، وہ شخصیت ایسی ہوتی ہے جس کا تعلق عالم بالا سے ہے، اس کائنات کے خالق سے ہے، اور وہ صاحب وحی ہوتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ ایسی وحی ہوتی ہے جس سے ایسا سوشو پولیٹیکل سیٹ اپ کھڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ معاشرے کا کمال ہے، اور اس کے انکار کرنے میں کفر ہے، اس کا انکار کرنے میں کفر ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرے اوپر ایسی وحی بھی آ رہی ہے کہ اس کو نہ ماننا کفر ہے، تو ضروری ہے تو وہ جھوٹا نبی ہے اور اس کا اقرار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، چاہے وہ حضور کو بھی مانتا ہو۔ اچھا، اب کمال یہ ہے، یا علامہ نے ایک ریفرنس دیا اسلام کی تاریخ سے، علامہ فرماتے ہیں اگر آپ مسلمہ کذاب کو دیکھیں تو وہ حضور کو مانتا تھا، اس کی آذان میں حضور کا ذکر موجود تھا، ٹھیک ہے، اس کے باوجود اسے جھوٹا قرار دیا گیا۔ درست۔ تو یہیں سے پھر بات کلیئر ہوگی، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی بتائیے 1974 میں وہ قومی اسمبلی کیا عظیم قومی اسمبلی تھی کہ جس قومی اسمبلی سے وہ بل پیش بھی ہو گیا وہاں پہ اور پاس بھی ہو گیا، اور واضح طور پر یہ بات آ گئی کہ بلیک اینڈ وائٹ میں کہ یہ غیر مسلم ہے۔ ذرا بتائیے وہ ہوا کیا تھا 1974 میں؟ ماشاءاللہ، آپ نے بہت خوبصورت بات پہلے فرمائی تھی کہ اس محاذ پہ باطنی طور پر خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اس معاملے میں لوگوں کی رہنمائی ہو رہی۔ سبحان۔ یہاں پر اسمبلی میں کئی شخصیتیں تھیں جن میں حضرت شاہ احمد نورانی، سبحان اللہ، بہت عظیم انسان، سبحان، روحانی طور پر سجے ہوئے، پھر مفتی محمود۔ اب یہ دونوں انتہائی محنت سے کام کر رہے تھے،
لیکن باہر ایک اور ہستی تھی جن کا نام کم کم سننے میں آتا ہے، وہ سید ذاکر حسین شاہ، راول پنڈی میں بہت بڑے اسکالر جن کی تفسیر بھی چھپ چکی ہے۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ نوٹس بنائیں اور بنا کے اسمبلی میں ان اکابرین کو فیڈ کریں۔ سبحان اللہ۔ وہ آگے یحییٰ بختیار کو بتاتے تھے۔ اب سید ذاکر حسین شاہ ایک بار لاہور تشریف لائے میری دعوت پر، بار کو ایڈریس کیا۔ اچھا یہاں ان کا ذکر ہوا نہیں ہوا، وہاں تو ذکر ہو رہا ہوگا نا؟ جی بے شک، وہاں تو ذکر ہو رہا ہوگا، ایک جن کی نگاہوں میں جن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جی بے شک۔ اب دیکھیے نا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر آ کر میرے گھر میں بیٹھے تھے، بتایا کہ جب میں ختم نبوت کے محاذ پہ کام کر رہا تھا تو رات کو دیر تک بیٹھا رہتا، تو ایک دن میں اچانک دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک کرسی پر ایک ہستی تشریف فرما ہے، اللہ اکبر، اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ، اللہ اور فرماتے میں اٹھ کر کھڑا ہوا، ادب سے سلام کیا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے پوچھا حضور آپ کچھ اپنا تعارف فرمانے لگے۔ میں ابو حنیفہ ہوں۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ بیٹا تم بہت اچھا کام کر رہے ہو اور انشاءاللہ تم کامیاب ہو۔ جن کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ سوال مت کرنا، اس سے جسٹیفیکیشن مت لینا ورنہ کفر میں چلے جاؤ گے۔ جی وہ فرمان ہے آپ کا کہ من طلب علامت من المتنبی فقد کفرا، جس نے کسی جھوٹے مدعی نبوت سے نبی ہونے کی دلیل مانگی تو وہ کافر ہو جائے۔ اللہ۔ اچھا بھائی، قومی اسمبلی میں 1974 اب قومی اسمبلی میں یحییٰ بختیار سپیئر ہیڈ تھے۔ آہا کیا بات وہ ہے۔ پوری تیاری سے آتے اور جو جماعت احمدیہ کے اس وقت کے سربراہ تھے انہیں پوری طرح سنا گیا، اللہ درجات بلند فرمائے، اور ان پہ جرا کی گئی، اور جرا کے اندر بارہا وہ بوکھلا جاتے تھے، ان سے جواب نہیں بنتا تھا۔ تو اسمبلی میں ہر ایک بندے نے اپنا رول پلے کیا، اور الٹیمیٹلی جب یہ فیصلہ ہوا تو یونانیمس فیصلہ ہوا۔ تو 2 ممبرز نے ابسٹین کیا تھا، ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ وہ اس بات کے بھی حق میں نہیں تھے کہ ان کو اقلیت کا درجہ دے کر تحفظ دیا جائے، یعنی مکمل موقع ملا نا آرگومنٹ کرنے کا، کوئی ایسی بات نہیں۔ دل کھول کر انہوں نے اپنی باتیں کی ہیں، لیکن علماء کرام کے جو سوالات تھے ان کے وہ جواب دے نہیں سکے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں خود ان کے ہی بڑے نے کہہ دیا تھا 20 برس تک کہ حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم، بھئی یہ رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور حضور پر ختم ہو گئی، جو ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ۔ اب 20 برس کی یہ تلقین، نبی کی شخصیت کبھی سپلٹ نہیں ہوتی کہ آدھا عرصہ گمراہ کرتا رہے اور آدھا عرصہ کہے کہ جی اب میں نبی بن گیا ہوں، یہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ کارنر ہو گئے، ان سے جواب نہیں بنے کیونکہ وہ حوالہ جات سارے سامنے لائے گئے۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں ذرا۔ اب اس میں ایک جو بڑی اہم ترین باتوں میں چاہتا ہوں آپ اس کو ایڈریس فرمائیں خالد صاحب۔ آج سلسلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ کسی پابندی کو خاطر خواہ اہمیت نہیں دیتے جو قانون نے اور آئین نے وضع کی ہیں۔ یہ مسئلہ کیا ہے آخر؟ میاں صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بتانا چاہوں گا کہ قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی کا درجہ دیا گیا کیونکہ قومی اسمبلی کے اندر کسی غیر ممبر کو بلایا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ 30 جون 1974 کو مولانا شاہ احمد نورانی نے 22 ممبروں کے دستخطوں کے ساتھ ریزولوشن پیش کیا، جس میں مفتی محمود صاحب کے دوسرے نمبر پہ سائن تھے، مولانا عبد المصطفیٰ اظہری صاحب کے تیسرے نمبر پہ تیسرا پھر، اور بعد میں 22 کے علاوہ اور بھی بہت سے ممبران نے اس پہ دستخط کیے۔ درست۔ پھر اس ریزولوشن پاس ہو جانے کے بعد حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ پورا ملک سراپا احتجاج ہے تو اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ درست۔ تو پھر چونکہ پروسیجر جو اسمبلی تھا اس کا سسپینڈ کیا گیا، خصوصی کمیٹی بنائی گئی پورے ایوان کو، اور اس کے رولز آف بزنس یہ ہوئے کہ کوئی ممبر پروسیڈنگ کے دوران نہیں بولے گا۔ 26 جو ہے وہ دن پروسیڈنگ جاری رہی، ٹھیک ہے، قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کی۔ اس کی 96 نشستیں ہوئیں، ایک دن میں بریک کر کے پھر 96 نشستیں ہوئیں، 42 گھنٹے جرا ہوئی۔ یہ بھی سہولت دی گئی کہ آپ اپنے ساتھ اپنے ایکسپرٹس کا پینل رکھیں، آپ ان سے معاونت حاصل کر سکتے ہیں جواب دیتے وقت۔ درست۔ لیکن یہ سہولت یحییٰ بختیار کو حاصل نہیں تھی، ان کو اجلاس کے علاوہ تیاری کراتے تھے علماء کرام۔ بالکل سے، تائید بھی تو کہیں اور سے ہوئی ہے۔ اگر کوئی سوال یا کوئی کہنا بھی تھا کسی ممبر نے، علماء ممبر نے، تو وہ سپیکر کو چٹ لکھ کے دیتے تھے، اور اس کے بعد وہ ممبران کو، جس میں اقلیتی ممبر بھی تھے، سیکولر ممبر بھی تھے،
ایک ممبر کو بھی وہ لوگ مطمئن نہیں کر سکتے اپنے موقف کے بارے میں، اور الٹیمیٹلی پورے ہاؤس نے اس کو ریزولوشن کو اڈاپٹ کیا اور ان کو ساتھ یہ آئین پاکستان کا حصہ ہے۔ آئیے اب ذرا قانونی پابندیاں بتائیں، آئینی پابندیاں۔ اب آ جاتے ہیں کہ آئین کیا کہتا ہے اور ہمارا قانون کیا کہتا ہے۔ ہمارے آئین کی آرٹیکل 5 ہے، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از اے بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن۔ یہ بنیادی فرض ہے ہر شہری کا کہ وہ ریاست کے ساتھ وفادار رہے۔ درست۔ اسی کا دوسرا جز ہے obedience to the constitution and law is an obligation of every citizen۔ یہ بنیادی ذمہ داری ہے ہر شہری کہ قانون کو اور آئین کی وہ پابندی کرے۔ وہ تب حقوق کلیم کر سکتا ہے جب وہ اپنا سر تسلیم خم کرے آئین کے سامنے، قانون کے سامنے، ریاست کے سامنے۔ بہت خوب۔ لیکن اس گروپ کے جو ہے وہ انہوں نے کبھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو، کانسٹیٹیوشن کو 298C، 298A، 298B، 298C تعزیرات پاکستان کی جو ان کے بارے میں ہیں، ان کو کبھی آج تک تسلیم نہیں کیا۔ 298C جو ہے 260 آرٹیکل 260 سب آرٹیکل 3 اس میں اے اور بی میں مسلم اور غیر مسلم کی ڈیفینیشن دی اور ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل کر دیا۔ پھر وہ انہوں نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی تو 80 میں ضیاء الحق کے دور میں آرڈیننس کے ذریعے 298A کا اضافہ کیا گیا PPC میں، جس کے ذریعے یہ کہا گیا کہ یہ ام المومنین، خلفائے راشدین، صحابہ اکرام یہ ٹائٹل یہ استعمال نہیں کریں، لیکن وہ کرتے ہیں۔ پھر یہ 84 میں دوبارہ ایک آرڈیننس آیا کہ یہ صحابہ اکرام، ام المومنین، صحابی رضی اللہ اور اپنی جائے عبادت کا نام مسجد یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ کرتے ہیں، وہ پھر بھی وہ نہیں مانے، وہ اب بھی کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرا امینڈمنٹ آئی 298C، اس کے ذریعے ان کے اذان دینے پہ بھی پابندی لگائی گئی کہ جو مسلمانوں کی اذان ہے یہ وہ نہیں دے سکتے۔ تو جب وہ قانون کو نہیں مانتے، آئین کو نہیں مانتے، تو وہ کس طرح حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ دوسری اقلیتیں حقوق حاصل کرتی ہیں، وہ پہلے اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرتی ہیں، آئین کو مانتی ہیں، لیکن آئین کو اور قوانین کو تسلیم نہیں کر رہے، اس لیے وہ حقوق کلیم نہیں بنتا ہی نہیں ہے، پھر بنتا ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ بس ایک چھوٹی سی بات ایک آگے بڑھاتے ہوئے، وہ یہ جو بھی میاں حبیب الہی صاحب نے بہت خوبصورت فرمایا، اس کو لے کے یہ جو قانون بنا 298C کا تعزیرات پاکستان پینل کوڈ میں 298B اس کو لے کے وہ سپریم کورٹ چلے گئے۔ اس میں سپریم کورٹ نے اپنے کوئی 150-200 صفحے کے فیصلہ میں 5 رکنی بینچ نے، فل بینچ نے، ایک جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ سامعین سن لیں کہ سپریم کورٹ نے ان کے متعلق کیا کہا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ they are unscrupulous and fraudulent non-Muslims، دھوکے باز ہیں اور مغرور اور اخلاقیات کا ان پہ کوئی اخلاقیات کے دائرے میں آتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کا ورڈ، سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے لکھا ہے fraudulent non-Muslims۔ اچھا، اب آخری جو بات ہے، جو بڑی اہم ترین بات ہے، یہ ساری باتیں ہو گئی، ایک عام ینگسٹر، نوجوان جو اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہے، جس کے اوپر یلغار ہے میڈیا کی بھی، جس کے اوپر جو ہے وہ اپنا دنیا کھلی ہوئی بھی، اور اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایک عام مسلمان کو، ایک عام نوجوان کو، ایک عام امتی کو ختم نبوت کی محافظت کے حوالے سے اپنی حیثیت کے مطابق کیا کرنا چاہیے، یہ بتائیے۔ جنید صاحب، میں آپ کو عرض کروں، یہ بات کہتے ہوئے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم توہین رسالت کے دور میں رہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، درست، 100%۔ میں اپنا ایمان کس طرح بچاؤں؟ بہت صحیح کہہ رہے ہیں کہ مغرب نبی علیہ السلام کے خاکے بناتا ہے، بالکل صحیح۔ پاکستان میں اشتعال انگیز اور دل آزار لٹریچر تقسیم ہوتا ہے۔ میں حضور علیہ السلام کی جب توہین ہوتی تھی، سیرت کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے فرماتے تھے، کون ہے جو محمد کی مدد کرے؟ اللہ،
اللہ کی قسم آج بھی گنبد خضرا سے یہ صدا آتی ہے کہ تم میں سے میرا کون امتی سچا ہے جو محمد کی مدد کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے. اللہ اکبر. یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہے. اللہ اکبر. میں حکومت سے آپ کی اس پروگرام کی وساست سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ منکرین ختم نبوت کو پاکستان کے آئین نے، قانون نے، اعلیٰ عدالتی فیصلوں نے جن چیزوں کا ان پہ پابندیاں لگائی ہیں، اللہ کے واسطے اس قانون کی امپلیمنٹیشن کروائیں. ہم بھی قانون کا احترام کریں، وہ بھی کریں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی. اور ایک امت، میں کہتا ہوں کہ اگر اس امت نے زندہ رہنا ہے، ماؤں کو چاہیے، اساتذہ کو چاہیے، علماء کرام کو چاہیے، مشائخ کو چاہیے اپنے گھروں میں، اپنی نوجوان نسل میں، بچوں میں حضور علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں انجیکٹ کریں. بالکل ٹھیک. نمبر 2، تحفظ ختم نبوت کا درس ممبر و محراب سے بھی آئے اور گھروں میں بھی لٹریچر پڑھیں اور چھوٹے چھوٹے پروگراموں کا اہتمام کریں. اسی میں امت کی بقا ہے. بے شک جی. آپ چاروں آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جزاک اللہ. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں، نہ جب تک کٹ مروں. میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا ناظرین، لیکن جو لوگ راہ فرار اختیار کرتے ہیں، آج تو راہ فرار اختیار کر لیں گے، کل بروز محشر راہ فرار کیسے اختیار کریں گے؟ میرے سرکار پہچان لیں گے. صاحب ابھی ایک جملہ کہا تھا نا جس صاحب نے، میرے سرکار پہچان لیں. وہ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کون کہاں کونے میں بیٹھ کے میری ناموس کے لیے، ختم نبوت کی محافظت کے لیے کام کر رہا ہے. ہم کسی کو بتائیں نہ بتائیں، وہ سن رہے ہیں، وہ گنبد خضرا کے مکیس سن رہے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں. کل بروز محشر پہچان لیں گے اپنے غلام کو. لیکن جو راہ فرار اختیار کرتے ہیں، جو مصلحت پسند ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں، محشر کے روز کہاں راہ فرار اختیار کریں گے. درود پاک کا وقفہ. وسيدتنا زينب وسيدنا حسن اللهم صل على سيدنا ومولانا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جاتے جاتے آپ جانتے ہیں کہ آج 40 دن ہو چکے ہیں پیکر شرم و حیا داماد رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو. ایک ایسی شہادت ناظرین جس کے بارے میں جب بھی سنا جاتا ہے، جب بھی اس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، اور جب بھی آپ کو تذکرہ پاک آتا ہے، دل مغموم ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ کتنی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا. بس آپ جہاں جہاں موجود ہیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ضرور آپ سلام بھی پیش کیجئے اور فاتحہ بھی پیش کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بلند درجات کے صدقے سے ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے. آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ملک کے ممتاز ثناخواں جناب حافظ ارشد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. اور مظفر وارسی صاحب کا کلام انشاءاللہ لا نبی آبادی ضرور ہم سنیں گے آپ سے. بس جاتے جاتے صاحب کتاب الشفا کی جانب دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چچا جان جب بھی کوئی دعا کرنے لگیں تو یہ کلمات پڑھ لیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا. اللہم انی اسألک بسمک العظم و رضوانک الاکبری. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اللہ کی قسم مجھے اپنے اہل خانہ سے حسن سلوک کرنے کی بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے حسن سلوک کرنا زیادہ پسندیدہ ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ آرٹیکل ضرور پڑھیے گا اس حوالے سے. ختم نبوت اسلام اور آئین پاکستان کی روشنی میں آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، ذرا مل کے نعرہ لگاتے ہیں اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اور یہی تو یقین ہے ناظرین جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اس یقین کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ یقین ہے تو سارا یقین ہے، یہ یقین نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب خود میرے نبی نے
خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے، یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے، یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی، لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے جگمگانے والا، آخری شریعت نہ کوئی آنے والی نہ کوئی لانے والا، لہجائے خدا میں آپ نے صدا دی، لا نبی آبادی، تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں نظم ہو گئے ہیں، تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں نظم ہو گئے ہیں، اور دی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ذات حرف آخر بات انفرادی لا نبی آبادی، ذات حرف آخر بات انفرادی لا نبی آبادی، ارتقاء عالم کر دیا خدا نے، صرف نام ان کے، ان کی خوش نصیبی جن کے ہیں وہ آقا، جو غلام ان کے، گونجے وادی وادی آپ کی منادی لا نبی آبادی، گونجے وادی وادی آپ کی منادی لا نبی آبادی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، ذلیاں بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی آبادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا